ہر شخص ظلم خلیل زاد نہیں ہوتا۔ یہ شخص کون؟ پاکستان کے خلاف غلیظ مہم چلانے میں مصروف سلیم صافی کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم ظلم خلیل زاد اور دوہری شہریت میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص ظلم خلیل زاد نہیں ہوتا اور بہت سارے افغانی ایسے ہوں گے جو کسی غیر ملک کا شہری ہونے کے باوجود افغانستان سے ایک عام افغانی کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ اسی طرح بہت سارے غیر ملکی پاکستانی ایسے ہوں گے جن کے دل پاکستان کے ساتھ ہم جیسے یہاں رہنے والوں سے زیادہ دھڑکتے ہوں گے۔ لیکن ظلم خلیل زاد کے کردار کو دیکھنے کے بعد میری یہ رائے پختہ ہو گئی ہے کہ کسی غیر ملک کی شہریت لینے والے کو پاکستان میں سیاست، صحافت یا سرکاری نوکری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ظلم خلیل زاد نسلاً پشتون افغان ہے۔ امریکہ تعلیم کے لیے گئے تھے اور پھر وہاں کی شہریت لے لی، لیکن ایک دن کے لیے بھی افغانستان سے لا تعلق نہیں رہے، اور چونکہ افغانستان اور عالم اسلام میں دلچسپی لے رہے تھے اسی لیے پاکستان کی بھی خبر لیتے رہے۔ لیکن جو نفرت ان کے ہاں میں نے پاکستان کے بارے میں دیکھی ہے وہ نہ کسی اور امریکی کے ہاں دیکھی اور نہ کسی اور افغان کے ہاں۔ اس کی جھلک ان کی لکھی ہوئی کتاب دی انوئے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اپنے افغانوں کے ساتھ اور عراقی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ اس شخص نے کیا وہ ایک شقی القلب امریکی بھی نہیں کر سکتا۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد بون کانفرنس کے نتیجے میں حامد کرزئی کی قیادت میں ایک حکومت قائم ہوئی، آئین بنا اور لویا جرگا کے انتخابات ہوئے۔ افغانستان استحکام کی طرف جا رہا تھا اور بہت سارے افغان اپنے ملک میں واپس لوٹ رہے تھے۔ 2003 تک افغانستان میں خودکش حملے ہو رہے تھے اور نہ خوف و ہراس کی فضا تھی، لیکن جب 2003 میں ظلم خلیل زاد افغانستان میں امریکہ کے سفیر مقرر ہوئے تو افغانستان میں خودکش حملوں کا آغاز ہوا اور طالبان کی مزاحمت تیز ہونے لگی۔ اس کی ایک بڑی وجہ عراق پر امریکہ کا ناجائز حملہ تھا اور ظلم خلیل زاد امریکی نیوکائز کا حصہ ہونے کے ناطے عراق پر حملے کے بھرپور حامی تھے۔ عراق جنگ سے پہلے پورا یورپ اور روس و چین بھی افغان جنگ کے حوالے سے امریکہ کے ہمنوا تھے، لیکن جب عراق پر ناجائز حملہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے افغانستان سے متعلق بھی یہ سازشی نظریات جنم لینے لگے کہ امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ایران نے محسوس کیا کہ وہ عراق اور افغانستان میں موجود امریکی فوجوں کے درمیان سینڈوچ بن گیا۔ ایران کے ساتھ ساتھ روس نے بھی افغانستان سے متعلق ڈبل گیم شروع کر دی۔ سعودی عرب اور مصر جیسے اتحادیوں نے بھی عراق کے خلاف امریکی کارروائی کی مخالفت کی اور خود حامد کرزئی نے بھی۔ پہلے افغانوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے صرف گوانتانامو کی ویڈیوز اور تصاویر موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عراق کی ابو غریب جیل کی فوٹیجز کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح حامد کرزئی روز اول سے یہ چاہتے تھے کہ طالبان کو مذاکرات کے ذریعے اپنے سیٹ اپ کا حصہ بنا دیا جائے، اور اسی کے لیے انہوں نے سبقت اللہ مجددی کی سربراہی میں شورا تفاہم بھی بنا دی تھی۔ لیکن ظلم خلیل زاد جیسے لوگ امریکی طاقت کے زور پر طالبان کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر مصر تھے اور حامد کرزئی کی مفاہمت کی ہر کوشش کو ناکام بناتے رہے۔ ان کی افغانیت اس قدر ختم ہو گئی کہ جب حامد کرزئی طالبان کے خلاف امریکی افواج کی رات کے وقت گھروں پر چھاپوں کی مزاحمت کر رہے تھے تو خلیل زاد ان کے وکیل تھے، اور ان کے انسانی رحم کے جذبات اس قدر ختم ہو گئے تھے کہ بے چین ہونے کے بجائے وہ گوانتانامو بے، ابو غریب اور بگرام کے عقوبت خانوں کی وکالت کر رہے تھے۔ لیکن آج انہیں عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں نے بے چین کر دیا ہے اور وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صدا بلند کر کے پاکستان کے خلاف غلیظ مہم چلا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے ہاں اگر رتی بھر بھی افغانی غیرت موجود ہوتی تو پہلے تو وہ ان افغانوں کے لیے آواز اٹھاتے جو امریکی وعدے کے مطابق افغانستان سے نکل کر پاکستان، UAE اور دیگر ممالک کے کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔